مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین، محترم حاضرین اور شہر نلنگا کے غیور نوجوانوں، مسلمان بھائیوں، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت والجلال کے لیے جس نے ہم تمام کو ایمان جیسی دولت عظمیٰ بن مانگے عنایت فرمائی، اور درود و سلام کی بے انتہا بارش نازل ہو گنبد خضرا میں آرام کرنے والے ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہماری ہدایت کی خاطر تڑپ تڑپ کر رو رو کر راتوں کو گزار دیا. اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا خالق و مالک ہے. اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور کائنات کی ہر چیز کو، چونٹی جیسی چھوٹی مخلوق کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، اور پہاڑ، آسمان، ایسی بلند اور بڑی مخلوق کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہی نے پیدا کیا. وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو ہمارے فائدے کے لیے بچھایا اور زمین کے اندر خزانوں کو چھپا کر رکھ دیا. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کے اندر الگ خزانے رکھے، آسمانوں میں عجیب قسم کی مخلوقات کو رکھا، زمین کے نیچے مخلوق کو رکھا، اور جس کی قدرت اور جس کی بادشاہت ساتوں زمین کے نیچے بھی ہے اور ساتوں آسمان کے اوپر بھی، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، دنیا کے ہر ذرے میں، دنیا کے ہر کونے میں اسی اللہ کی قدرت اور بادشاہت ہے جو ساری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے. ابھی جو مختصر صورت پڑھی گئی جو ہم سب کو یاد ہے اور سب کو یاد ہوتی ہے، جس کو سورہ اخلاص، قل هو اللہ شریف جس کو کہتے ہیں، یہ دکھنے میں معمولی صورت ہے، بہت چھوٹی صورت ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت کیوں نازل فرمائی، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کو جب ہم جانیں گے اور ہم کو جب بات معلوم ہوگی تو اس صورت کی اہمیت اور اس کی بڑائی اور عظمت معلوم ہوگی. دکھنے میں تو بہت چھوٹی صورت ہے، بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے، لیکن اس کے معنی، اس کا مفہوم، اس کے اندر جو الفاظ کے اندر جو معنی اور مفہوم پوشیدہ ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، وہ بہت گہرائی والے ہیں، بہت عظیم الشان ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کفار و مشرکین آئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ اے محمد، وہ تو نبی نہیں مانتے تھے، اللہ کے نبی کو نام لے کر بلایا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے محمد، ہم تو اپنے باپ دادا کا حسب نسب جانتے ہیں، ان کے ساری نسل اور پیڑھی کے سب نام ہم کو یاد ہیں، لیکن جس اللہ کی تو دعوت دیتا ہے اور جس اللہ کے گن تو گاتا ہے، اس اللہ کے باپ دادا کا نام کیا ہے ذرا بتا. یہ سوال اللہ کے نبی سے کیا گیا، کفار و مشرکین نے کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس سوال کے جواب میں
ان کے اس سوال کے جواب میں اللہ رب العزت والجلال نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ساتوں آسمان سے یہ صورت دے کر بھیجا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ تیرے اللہ کے باپ دادا کا نام کیا ہے، ان کا حسب نسب کیا ہے، وہ پوچھتے ہیں۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، آپ ان کو جواب دیجئے هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ وہ کیسا ایک ہے؟ وہ کیسا ایک ہے؟ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اللہ الصمد، اللہ ایک ہے اور بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ اب اکیلا ہے تو شاید کسی کا ضرورت مند ہوگا، کسی کی اس کو محتاجگی ہوگی، نہیں، فوراً اس سوال کا جواب بھی اللہ نے اگلی آیت کے اندر دے دیا، اللہ الصمد، ہاں ایک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بے نیاز بھی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ الصمد، وہ ایک ہے اور بے نیاز ہے۔ کیسا بے نیاز ہے؟ کیسا بے نیاز ہے؟ اگلی آیت کے اندر اللہ کہتے ہیں لم یلد، کہ اس کو کسی نے نہیں جنا، لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، یعنی اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، ایسا بے نیاز ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کو کسی کی اولاد کی حاجت نہیں، بیوی کی حاجت نہیں، رشتہ داروں کی حاجت نہیں، وہ تنہا ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، اور وہ ایسا بے نیاز ہے اور وہ ایسا یکتا اور تنہا ہے کہ وہ بھی کسی کا بیٹا نہیں ہے، اس کو بھی کسی نے جنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، نہ اس سے کوئی نکلا ہے، نہ وہ کسی سے نکلا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ دنیا میں اس کا کوئی ہمسر اور برابر ہے، دنیا کی کوئی مخلوق اس کے برابر نہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کے برابر نہیں، دنیا کی کوئی قدرت اس کے برابر نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ ساتوں آسمان کا بادشاہ ہے، وہ ساتوں زمین کا بادشاہ ہے، سورج کا بادشاہ ہے، چاند کا بادشاہ ہے، پودوں کا اور خوشبوؤں کا، ساری چیزوں کا بادشاہ ہے، بیماریوں کا مالک ہے، شفا کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، اچھوں کا بھی ہے، بروں کا بھی ہے، غریب کا بھی وہی مالک، مالداروں کا بھی وہی مالک، مسلمانوں کا بھی وہی، غیروں کا بھی وہی، سب کا وہی، بچوں کا، بوڑھوں کا، اولاد کا، والدین کا، ماں باپ کا، بیوی کا، سب دنیا کی جتنی مخلوق ہے سب کا مالک اور بادشاہ وہ اللہ ہے، جس نے ساری کائنات کے نظام کو چلایا ہے، سارے سسٹم کو بنایا ہے، اور ہر وقت یہ سسٹم چلا رہا ہے، ایک پل برابر بھی اس کے خزانے میں کمی نہیں ہو رہی۔ یہ ایسا اللہ ہے۔ دکھنے میں چھوٹی صورت دکھی، لیکن اس کا مطلب یہ تو بہت مختصر انداز میں نے بیان کیا، اگر اس کو بیان کیا جائے اور اس صورت کی تفسیر کو اگر بیان کیا جائے تو گھنٹوں لگ جائیں گے، لیکن یہ قرآن مجید کی یہ چھوٹی سی صورت کی تفسیر بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی ذات لامحدود ہے، ہاں لامحدود ہے، وراء الورا ذات ہے، ہماری عقل اس کی ذات تک نہیں پہنچ سکتی، ہماری سوچ و فکر اس کی ذات تک نہیں پہنچ سکتی۔ بس ہم کو اتنا ماننا ہے کہ ہمارا ایک پروردگار ہے جو ساری کائنات کے نظام کو اور اس کے سسٹم کو چلا رہا ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے، ذرے کا بھی وہی مالک ہے اور پہاڑ کا بھی وہی مالک ہے۔ ایسا ہم کو ایمان لانا ہے۔ دنیا میں ہم چھوٹا موٹا گھر بناتے ہیں، یہ دیکھو ہماری مسجد بنی ہوئی ہے، چاروں طرف دیواروں سے اس کی چھت کو گھیرا گیا، بیچ میں 2 پلر لگائے گئے تاکہ یہ چھت نیچے نہ گرے۔ کتنا مختصر سا یہ چھت ہے، اس کو اتنے سہارے دے کر کھڑا کرنا پڑتا ہے۔ وہ آسمان دیکھو جس کا کوئی کنارہ ہمیں نظر نہیں آتا، وہ آسمان دیکھو کتنا اونچا ہے، کتنی بلندی پہ ہے۔ دنیا کے کسی بھی ہم کونے میں چلے جائیں گے، آسمان کہیں پر کسی پلر پر اور کسی ستون پر ٹکا ہوا ہمیں نظر نہیں آئے گا، ملے گا ہی نہیں۔ وہ اللہ کی قدرت ہے جس نے بغیر ستون کے، بغیر سہارے کے اتنا بڑا آسمان، اور ایک نہیں 7 آسمان کو کھڑا کیا۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ انسانوں میں ہے کوئی ایسی قدرت والا؟ ہے کوئی دنیا میں ایسی قدرتوں والا جو بغیر ستون کے کوئی چیز کر کے بتائے؟ اتنا بڑا آسمان اللہ نے بغیر ستون کے پیدا کیا۔ اللہ کی قدرت اور اس کی بادشاہی کو سمجھنے کے لیے یہ آسمان کی بلندی اور اس کا بغیر ستون کے کھڑا ہونا کافی ہے، اگر ہم غور و فکر کریں تو۔ زمین کو دیکھیں، زمین کالی ہے، اس کے اوپر برسنے والا پانی سفید ہے،
لیکن اسی زمین سے اللہ نے کیسے کیسے پودوں کو اگایا، کیسے کیسے درختوں کو اگایا، کیسے کیسے باغات کو اور کھیتیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ لہلہاتا ہے۔ اناج بھی اسی سے نکلتا ہے، پھل بھی اسی سے نکلتے ہیں، کانٹے بھی اسی سے نکلتے ہیں، کڑوا پھل بھی اسی زمین سے، میٹھا پھل بھی اسی زمین سے۔ کیسی قدرت ہے! زمین ایک، پانی ایک، لیکن اس سے نکلنے والے پودے، خوشبو والے پھول اور پھل، مٹھاس والے پھل الگ الگ ہیں۔ اور آگے چلے اور آگے چلے، جس پھل کو ہم کھاتے ہیں، مثال کے طور پہ آم لے لو، آم ایک پھل ہے، وہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو چھلکا اور کور ہے وہ کڑوا ہوتا ہے۔ یہ کیا قدرت ہے کہ میٹھا پھل ہے، اس کے اوپر چڑھنے والا چھلکا کڑوا، اس کے درخت کے پتے کڑوے لیکن میٹھا پھل۔ اور زمین کے اندر ہم یہاں پر مرچی کا پودا بوئیں گے، اس کے بازو میٹھے آم کا پودا بوئیں گے، بازو بازو ہیں، دونوں کو ایک ہی پانی مل رہا ہے، دونوں کو ایک ہی زمین میں اگایا ہے، لیکن یہ مرچی تیز اگے گی، یہ آم میٹھا اگے گا۔ قدرت کے اندر غور کریں، اللہ کی کیسی شان کا مالک ہے، کیسی شان کا مالک ہے۔ اور آگے چلے اور آگے چلے، کائنات میں کیا دیکھتے ہیں؟ ہم خود اپنے آپ میں دیکھیں، انسان پوری کائنات ہے، انسان پوری کائنات ہے۔ اس کے جسم کے اندر اللہ نے کیسی کیسی چیزیں بنائی ہے، اور جسم کا جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے، جو نظام ہمارا بنایا ہے، ہم خود اگر اس کے اندر غور کریں گے تو اللہ کی ذات، اس کی قدرت، اس کی یکتائی اور اس کی بڑائی ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنی نشانیاں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق، میں دکھاؤں گا اپنی نشانیاں کائنات میں، زمین اور آسمان میں، وہاں بھی، اور وفی انفسکم، اور تمہارے ذات کے اندر بھی، تمہارے جسم کے اندر بھی تم غور کرو گے تو میری ذات تمہیں سمجھ میں آئے گی، میری قدرت تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم غور کریں کہ اللہ نے نظام کس طرح بنایا ہے ہمارے جسم کا۔ ہم کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو ایک لقمہ اٹھانے کے لیے ایک وقت میں ہمارے جسم کے کتنے حصے کام کرتے ہیں۔ آنکھ دیکھتی ہے اس نوالے کو کہ اس میں کوئی کچرا، کیڑا، مرچی تو نہیں آئی، ہڈی تو نہیں آئی، فوراً ناک کا کام یہ ہے کہ وہ سونگے کہ کھانا تازہ ہے کہ باسی، پھر اس کے بعد یہ ہاتھ اٹھا کر اس کو اندر ڈال دیتا ہے۔ فرض کریں کہ اگر یہ آنکھ کو اللہ تبارک تعالیٰ پیچھے بناتے، ناک کو سائڈ میں بناتے اور ہاتھ منہ کو سامنے رکھتے، تو جس طرح ایک جی سے بھی کام کرتا ہے، ہمیں بھی ایک ایک نوالا کھاتے وقت پورا ہاتھ اس طرح گھمانا پڑتا تھا، جس طرح ایک جی سے بھی کھڈا کھودنے کے لیے ہاتھ گھماتے گھماتے وہ کام کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے وہ اتنا بھی ہمیں نقصان، اتنی بھی تکلیف دینا اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ بھئی نوالا اٹھاؤ، باسی ہے کہ تازہ سونگنے کے لیے ناک سائڈ میں ہے، اس کو ناک کو سونگاؤ، پھر اس میں کیڑا ہے کہ نہیں وہ دیکھنے کے لیے آنکھ پیچھے ادھر لاؤ، پھر ادھر وہاں سے اتنا پورا سروے کر کے آئے تک پھر اس میں کیڑا گر گیا تو رک گئے، ویسے ہی کھا گئے۔ ایسا نہیں کیا اللہ نے، ایک دم ہمارے جسم کا نظام ہی کچھ ایسا بنایا ہے کہ ایک وقت میں سارے جسم کے اعضاء، 3 اعضاء ایک ساتھ کام کرتے ہیں، لقمہ پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ اور آگے چلے، یہ ہاتھ کے جوڑ ہمیں معمولی لگتے ہیں، یہ کوہنی کا جوڑ ہے، یہ یہاں پر پہنچے، اور یہ گٹوں کا جوڑ ہے، یہ جوڑ ہمیں معمولی لگتے ہیں، لیکن ہم غور کریں اگر یہ جوڑ نہ ہوتا تو ہم لقمہ اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتے تھے۔ ایسا ہوتا کہ تو سامنے بیٹھ، میں تیرے سامنے بیٹھوں گا، میں تجھے کھلاؤں گا، تو مجھے کھلا۔ ہم کھانا کھانے میں دوسرے کے محتاج ہوتے اگر یہ ہاتھ کا جوڑ نہ ہوتا، یا پھر کوئی سامنے نہیں ہے اور کھانا کھانا ہے، ہاتھ تو اٹھتا نہیں، لہٰذا منہ کو پلیٹ تک لے جاؤ، جیسے جانور گر کے پڑ کے کھاتے ہیں ایسا ہم کو بھی دسترخوان پہ اور پلیٹ پہ گر کے پڑ کے کھانا پڑتا۔ لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، تم اشرف المخلوقات ہو، تم ساری مخلوقات میں اشرف ہو، معزز ہو، اعلیٰ ہو، تم کو کھانا کھانے کے پاس منہ لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جیسا جانور لے جاتے ہیں، بلکہ تمہارے پاس کھانا آئے گا، تمہارے منہ کے پاس کھانا آئے گا۔ اس لیے اللہ نے ہمارے جسم کے اعضاء کو اور خصوصاً یہ ہاتھ کے حصوں کو اور جوڑوں کو اس طرح بنایا۔ قدرت کے اندر غور کریں، یہ آنکھ ہے اللہ نے بنائی ہے۔ ہم ایک چھوٹی موٹی لائٹ اگر استعمال کرتے ہیں گھر میں تو ہر مہینہ اس کا بل بھرنا پڑتا ہے، ہر مہینہ اس کا بل بھرنا پڑتا ہے، 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے سال اگر بل نہیں بھریں گے تو ہماری لائن کٹ کر دی جاتی ہے۔ لیکن یہ آنکھ سے ہم صرف ایک گھر کو نہیں دیکھ رہے، پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ اس آنکھ کی وجہ سے پوری کائنات کو اللہ نے روشن کر دیا ہے۔ لیکن کبھی اللہ نے بل مانگا ہم سے؟ کبھی بل مانگا اس نے؟ اگر تم نافرمانی کرو گے اور میری نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے تو تمہاری آنکھ کو اندھی کروں گا، کبھی کیا اللہ نے ایسا؟ نہیں کیا۔
آنکھ کا، اور آگے چلیں کان کا سسٹم بھی ایسے ہی ہے، سننے کی طاقت دی ہے، چلنے کی طاقت دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے۔ یہ زبان کیا چیز ہے؟ ایک گوشت کا لوتڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن یہ کیوں بولتی ہے؟ اس کے سامنے کیسی بات کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسی بات کرنا، بڑوں کے ساتھ کیسا بولنا، بیوی کے ساتھ کیسا بولنا، ہر ایک کا طریقہ اللہ نے سکھا دیا۔ اس زبان کے ایک گوشت کے لوتھڑے میں اللہ نے قدرت دی۔ کون ہے ایسی قدرت دینے والا؟ ہم اپنے جسم میں غور کرتے جائیں گے بھائیو، اللہ کی قدرت، اس کی وحدانیت، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی عظمت ہمیں معلوم ہوگی اور ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ لیکن یہ کب کریں؟ اگر کاروبار سے فرصت ملے تب نا، موبائل سے فرصت ملے تب نا، بیوی بچوں سے فرصت ملے تب۔ یہ تو ہوتا نہیں۔ ہم نے ہمارے دشمنوں کی جو سازش تھی اس کو ہم نے کامیاب کر دیا اور ان کی سازش کے اندر ہم مبتلا ہو گئے۔ ہم نے ایمان کو بھلا دیا، اللہ کی قدرت کو بھلا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھلا دیا، اور دشمن جس طرح ہمیں نچا رہا ہے ہم ناچ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں کہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ بس صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، عمر یوں ہی تمام ہو رہی ہے، لیکن جیسا قبر سے قریب دنیا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہر اگلا منٹ ہمیں قبر سے قریب کرتا جا رہا ہے اور دنیا سے دور کرتا جا رہا ہے، ہر اگلا دن ہمیں قبر سے قریب لے جا رہا ہے اور دنیا سے دور کرتا جا رہا ہے۔ تو ہمارے خواہشات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ پچھلے سال میں نے اتنی کمائی کی تھی، اس سال اتنے کا ٹارگیٹ ہے، پچھلے سال 2 ویلر پہ گھما کرتا تھا اور 4 ویلر لینے کا ارادہ ہے، پچھلے سال جھوپڑی کے گھر میں رہتا تھا اب بلڈنگ بنانے کا ارادہ ہے۔ بھائیو، قبر سے قریب جا رہے ہیں، دنیا کی محبت کو بساتے جا رہے ہیں، حالانکہ قبر کو بنانے کی ضرورت تھی، قبر کو سنوارنے کی ضرورت تھی، قبر میں روشنی پیدا کرنے کا سامان کرنے کی ضرورت تھی۔ نہیں، دشمن موبائل میں ہمیں لگا دیا، لگ گئے، فکر نہیں کوئی آخرت کی، فکر نہیں کوئی جنت کی، فکر نہیں اللہ کی رضا کی، بس اللہ کو ناراض کرتے جا رہے ہیں، اس کی زمین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے آسمان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کی ہواؤں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کی غذا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کی خوشبوؤں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، پھر بھی اس کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت جو آپ 15-20 منٹ سے سن رہے ہیں، کس کی قدرت ہے؟ ہے کوئی دنیا کی طاقت جو بغیر ستون کے آسمان کو کھڑا کر کے بتائے؟ ہے کوئی طاقت جو بن مانگے ایسی بارش برسا دے کہ چاروں طرف ساری زمین ہرے کلر کا لباس اوڑھ لے، جس کو ہم گھاس کہتے ہیں، سبزہ کہتے ہیں؟ ہے کوئی قدرت دنیا میں؟ ہے کوئی قدرت، طاقت اور ایسی قوت اور ایسی طاقت اللہ کے علاوہ؟ پھر ہم کس اللہ کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہیں؟ وہ اللہ بلا رہا ہے، ہر پل انتظار میں ہے، ہر پل ہمارے انتظار میں ہے۔ ہم اس اللہ کو چھوڑ کر بھائیو دنیا میں ایسے مست ہو گئے اور اب دنیا کی کمائی میں ایسے مست ہو گئے کہ ہمیں اللہ یاد نہیں رہا، اللہ کے رسول یاد نہیں رہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں یاد نہیں۔ حالانکہ آنکھوں سے روز دیکھ رہے ہیں کہ دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، کوئی کسی بہانے جا رہا، کوئی کسی بہانے دنیا سے جا رہا، موت آ رہی ہے۔ کیوں جا رہے ہیں؟ کہ موت حق ہے، اس لیے سب جا رہے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ مرنا ہے۔ کتنوں کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے دفن کیا ہے، کتنوں کی قبر پہ ہم نے مٹی اپنے ہاتھوں سے ڈالی ہے، کتنوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کفنایا ہے، نہلایا ہے، کتنوں کو ہم نے کندھا دیا ہے، لیکن پھر بھی یہ دفنانا، یہ کفنانا، یہ کندھا دینا ہمیں آخرت کی یاد نہیں دلا رہا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ قبرستان میں جاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ قبرستان جاؤ تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آ جائے، قبر کی یاد آ جائے، دنیا کی بے حیثیتی معلوم ہو اور آخرت کی یاد تازہ ہو جائے۔ اس لیے ہفتے میں 1 آدھ مرتبہ قبرستان جا کر کچھ ان کے لیے ایصال ثواب کیا کرو، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ لیکن آج ہمارے نوجوانوں کو یہ دیکھا گیا ہے، اور میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ قبرستان جاتے ہیں، وہاں بھی موبائل کا استعمال، وہاں بھی چیٹنگ چالو ہے واٹس ایپ پہ، اور نہ جانے کیا کیا بے حیائی موبائل میں۔ قبرستان جو ایک دم عبرت کی جگہ ہے، وہاں پر بھی ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں، تو آخر وہ کون سی چیز ہوگی جو ہمیں آخرت کی یاد دلانے کے لیے آئے؟ تو بھائیو، آج کے جمعہ میں اللہ کی قدرت کو بیان کرنا مقصد ہے کہ اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کی قدرت ہمارے دل میں بیٹھ جائے، اور یہ ماتھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے جسم میں سب سے اونچا اس ماتھے کو بنایا ہے، یہ ماتھا سوائے اللہ کے کہیں پر نہ ٹیکنا چاہیے۔ جو آیت کریمہ میں نے شروع میں پڑھی تھی، ایک تو قل اللہ شریف سورہ اخلاص پڑھا تھا، اس کی تفسیر بتا دیا مختصراً۔ پہلی آیت جو میں پڑھا تھا 5ویں پارے میں سورہ نساء کی،
اس کی تھوڑی سی تفسیر سن کر انشاءاللہ بات مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بلا شبہ بے شک یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا اس بندے کی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، اللہ اس کی بالکل مغفرت نہیں کریں گے۔ اس گناہ کے علاوہ جس کو شرک کہتے ہیں، شرک کے علاوہ اللہ جس کی چاہے مغفرت کر دے سکتے ہیں۔ شرابی ہے، شراب پیتے پیتے مر گیا، ممکن ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے۔ جواری ہے، جوا کھیلتے کھیلتے مر گیا، ممکن ہے اللہ اس کو معاف کرے۔ گالی گلوچ کرنے والا ہے، والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، ممکن ہے اللہ اس کو معاف کر دیں۔ لیکن اگر کوئی شرک کرنے والا ہے، اللہ کو بھی خدا جانتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں بغیر توبہ کے مرے گا تو اس کی کبھی مغفرت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، کسی بڑے کی بات نہیں بتا رہا، اس اللہ کی بات بتا رہا ہوں جو ہم سب کا خالق ہے، جس نے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب ہم سب کے لیے تحفہ بھیجا ہے جو ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ تو اس اللہ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ سب کچھ معاف کرے گا اور کرنے کی قدرت ہے، طاقت ہے، کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک واقعہ، ایک چھوٹی سی مثال، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، سب نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ والے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی پردے کے اندر اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے ولی، اے جنید بغدادی، اگر مجھے اجازت ہوتی پردہ کھولنے کی تو میں آپ کو اپنا نقاب اٹھا کر بتاتی کہ میں کتنی حسین ہوں، کتنی حسین ہوں، میں بتاتی آپ کو، لیکن اس کے باوجود میرا شوہر مجھے طلاق دے کر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ اتنی حسین ہونے کے باوجود میرا شوہر مجھے طلاق دے کر دوسری شادی کر رہا ہے دوسری عورت سے۔ اتنا سننا تھا کہ اس اللہ کے ولی پر بے ہوشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی اور غشی کھا کر گر گئے وہیں پر۔ اتنی بات سن کر وہ تو چلی گئی عورت۔ جب ہوش آیا تو ان کے شاگردوں نے، مریدین نے پوچھا کہ حضرت ایسی کون سی بات تھی کہ آپ کو تو بے ہوشی طاری ہو گئی؟ تو وہ کہنے لگے کیا ایک معمولی سی عورت ہے جس کو آخر مرنا ہے، جس کے جسم کو مٹی ہونا ہے، جس کے جسم کو کیڑے مکوڑوں نے کھانا ہے، ایسی ایک فنا ہونے والی مخلوق کو یہ بات بالکل گوارا نہیں ہے اس کے حسن کے سامنے کہ اس کا شوہر اس کو چھوڑ کر کسی اور کو بیوی بنائے، اس کے ساتھ اس کو شریک کرے۔ خالی ایک چھوٹی سی شرکت اس بیوی کو گوارا نہیں ہے۔ تو میں سوچا کہ اتنا بڑا اللہ جو بن مانگے سب کچھ دے رہا ہے، اس اللہ کو شرک کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ یہ کیسے پسند کر سکتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کو بھی ہم خدا مانیں؟ یہ ماتھا اس اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بھی ٹیکیں، اس اللہ کو یہ کب گوارا ہو سکتا ہے؟ اس لیے مجھے فوراً غشی آ گئی اور میں گر گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو بھائیو دیکھو، ہم چھوٹی موٹی چیز میں شرکت گوارا نہیں کرتے۔ ہماری بیوی کسی اور شوہر کے ساتھ زبان لڑائے، منہ لڑائے اور بات کرے کہ بالکل ہماری غیرت کے خلاف اور ہونا بھی چاہیے، تو جب اللہ کے ہم بندے ہیں، اس کا کھا رہے ہیں، اس کا پی رہے ہیں، سب اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ماتھا ایک اللہ کے علاوہ پھر ہزار جگہ کیوں ٹکے؟ جس اللہ کا کھاتے ہیں یہ ماتھا بھی اسی کے سامنے ٹکنا چاہیے اور اسی کے عبادت کرنا چاہیے۔ عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز جیسی عبادت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر نہیں بلکہ ساتوں آسمان پر ادب و احترام کے ساتھ، پورے اعزاز کے ساتھ بلا کر یہ تحفہ عنایت فرمایا اور پیغام سنا دیا کہ اے محبوب، آپ کو 50 وقت کی نماز آپ کی امت پر فرض کر دی گئی ہے۔ واقع تفصیل سے ہم کو معلوم ہے، حضرت موسیٰ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نماز کم کرائیے، تو 5 کم کرتے آخر میں 5 رکعت 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ 50 سے 5 وقت کی نماز اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش پہ اللہ نے کم کرایا۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے یہی کہا تھا کہ اے محبوب، آپ کے کہنے پر میں 50 نمازوں کو 5 تو کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھو اور آپ کی امتیوں کو یہ سنا دو، جو 5 وقت کی پڑے گا میں اس کو ثواب 50 ہی کا دوں گا۔ ایسا آفر اگر باہر آ جائے کہ 50 روپے کی چیز 5 روپے میں، تو کون ہوگا جو نہ جائے؟ کیوں؟ تو نقدی فائدہ ہے نا، یہ دنیا آخرت کا فائدہ ہے، یہ نیکیاں آخرت کے سکے ہیں، اس کا بھروسہ نہیں ہے۔
تو بھائیو نمازوں کی بہت ضرورت ہے کہ مسجد انتظار میں ہے روزانہ. میں 2 جمعہ سے مسلسل بول رہا ہوں لیکن پھر بھی کوئی ہمارے کانوں پہ جوں رینگنے کے لیے تیار نہیں. کہ جمعہ میں اتنا مجمع کیوں آتا ہے؟ کیا ہم ایک پورا ہفتہ بھر مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم اس ہفتہ بھر اس اللہ کا نہیں کھا رہے جس اللہ کے لیے جمعہ میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں؟ کیا ہم اس کی زمین سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہفتہ بھر جو اللہ ہمیں 5 وقت نماز بلا؟ کیا ایسا ہے کہ آج ہی اللہ کا ناشتہ کرے تھے اس لیے آج ہی اللہ کی عبادت کرے، آج ہی اللہ کی زمین سے فائدہ اٹھا رہے اس لیے آج ہی اللہ کی عبادت کرے؟ کیوں ایسے؟ یہ کیوں بے وفائی ہے؟ وہ بن مانگے دے رہا ہے، پھر ہم اس کے در پہ کیوں نہیں آ رہے؟ کیوں نہیں آ رہے؟ ابھی چند مہینے پہلے 2-4 مہینے پہلے جب وائرس آیا تھا مسجدوں سے اعلان کرنا پڑ رہا تھا کہ مسجد میں مت آؤ نماز کے لیے، باہر چلے جاؤ، گھروں میں نماز پڑھو. تو لوگ کہہ رہے تھے کہ امام صاحب مسجد سے روک رہے، مؤذن صاحب مسجد میں آنے نہیں دے رہے، صدر صاحب ایسا کر رہے ہیں، اپنی حکومت چلا رہے ہیں. لوگ ایسا کہہ رہے تھے. ہر امام پہ تانے دیے گئے، ہر مؤذن کو گالیاں دی گئی، ہر صدر کو برا بھلا کہا گیا. لیکن یہ کیوں ہوا تھا؟ ہم ناقدری کرتے رہے تھے، اس لیے اللہ نے دروازے بند کر دیے تھے کہ تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. رمضان جیسا مبارک مہینہ ہو پھر بھی تم باہر ہی نماز پڑھو، تراویح گھروں میں پڑھو، مسجد میں صرف 5 کی اجازت. وہ بھی اللہ نے رحم کیا 5 کی اجازت دے دی، ورنہ ایسا ہو سکتا کہ ایسے ظالم ہم پر مسلط ہو جاتے کہ مسجدوں کو ہی جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا، بلڈوزر سے توڑ دیا جاتا. اگر ناقدری کریں گے تو وہ وقت آنے کے لیے بھی قریب ہے، وہ وقت آنا بھی دور نہیں ہے. ہاں پھر اللہ کوئی نئی قوم کو کھڑا کرے گا جو ہم سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے گی، اس کی اطاعت کرے گی. اس لیے بھائیو پھر سے گزارش ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں، اگر دن بھر یہاں رہتے ہیں یا نماز کے لیے آئیں. 10 منٹ ہمارے کوئی کاروبار کا نقصان نہیں ہوتا. 10 منٹ سے کیا ہوگا؟ ہمارا یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے قسمت میں ملنا ہے وہ کبھی نہیں چکے گا، اور جو نہیں ملنا ہے ہزاروں کوششوں کے بعد بھی نہیں ملے گا. تو ہم سوچتے ہیں کہ بھئی 10 منٹ اگر دکان بند کریں گے تو گراہک واپس جائے گا. اگر وہ ہمارے قسمت میں اتنی کمائی ہے تو اللہ اس کو پھر سے لائے گا، اس لیے کہ تقدیر کا لکھا کوئی نہیں چکا سکتا. ایک سانس بھی جو اللہ نے تقدیر میں لکھی ہے اس سے پہلے موت آ نہیں سکتی، اور ایک سانس بھی تاخیر ہو نہیں سکتی. جب اتنا ہمارا عقیدہ ہے تو پھر 10 منٹ ہمارے نماز کے لیے دکان بند کرنے میں کیوں تاخیر ہو رہی ہے؟ اور جو بستی کے لوگ ہیں وہ فجر کی نماز میں آئیں. ہر روز فجر کے وقت یہ مسجد انتظار میں ہے کہ کوئی فجر کو آئے گا. کوئی 2 ساتھی ہیں جو آ رہے ہیں، 15-20 دن سے فجر میں آنا ہو رہا ہے، امامت کے لیے آنا ہو رہا ہے. لیکن بھائیو کیا کریں؟ آپ کس طرح کہا جائے، کیا کہیں؟ پچھلی جمعہ کو ہاتھ جوڑ کر بات کہا تھا، ابھی بھی وہی کہتا ہوں. یہ بھیک مانگ رہا ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں، آپ کی آخرت کے لیے، ہم سب کی آخرت کے لیے. اگر ہم پڑھیں گے، عبادتیں کریں گے تو ہماری آخرت بنے گی. اللہ کی شان میں کوئی بڑائی اور اضافہ ہونے والا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر اللہ کی نافرمانی کرتے جائیں گے تو اللہ کی عزت پوری کم ہو گئی، اور ہم اگر عبادت کریں گے تو اللہ کی ویلیو اور اللہ کی عزت بڑی. بالکل نہیں. پوری کائنات اللہ کی نافرمان ہو جائے اس کی عزت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی. پوری کائنات اللہ کے لیے عبادتوں میں سجدے میں گر جائے پھر بھی اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. جو عبادت کرے گا وہ اپنی آخرت کو بنائے گا، جو نہیں کرے گا وہ اپنے قبر کے گڑھے کو جہنم کا گڑھا بنائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ان کے پاس ایک بڑھیا آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں لوٹے کے اندر تیل لا رہی تھی، وہ تیل کو زمین نے پی لیا. اب آپ حاکم ہیں، حکمران ہیں، ہمارے بادشاہ ہیں، مجھے انصاف دیجیے، زمین سے وہ تیل نکال کے دیجیے. حضرت عمر نے کہا کہ بھائی خزانے سے دوسرا تیل لے لے، اس کے پیچھے کیوں پڑی ہے؟ نہیں عمر تو وہی دلا، ورنہ تیرے اللہ کے ساتھ میں تیرا حساب لوں گی. تو حاکم ہے، بادشاہ ہے، مجھے وہی چھوڑنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور کہا کہ اے بوڑھی اماں، یہ جہاں پر تیل گرا ہوا ہے اس جگہ پر یہ خط کو رکھ دینا اور وہاں پر کٹوری رکھ دینا. تو اس بڑھیا نے جا کر ایسے ہی کیا تو فوراً وہ پورا زمین نے اپنا تیل اگل لیا اپنے پیٹ میں جس کو لیا تھا، اور پورا کٹورے میں آ کر جمع ہو گیا. وہ بڑھیا آ کر کہنے لگی کہ اے عمر، اے امیر المؤمنین، دیکھ زمین نے مجھے تیل میرا واپس دے دیا، میرا کام ہو گیا، میں جا رہی ہوں. لیکن عمر مجھے بتا کہ تو نے خط میں لکھا کیا تھا جو زمین اتنا ڈرتے فوراً خط پڑھتے ہی تیل واپس کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو واقعہ اور جو بات اس کے اندر لکھی تھی وہ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اے عمر، اے زمین، اللہ کے حکم سے اس بڑھیا کا تیل واپس کر، ورنہ یاد رکھ میں تیرے اندر ایک بے نمازی کو دفن کروں. تو اس زمین نے کہا کہ نہیں، مجھے بے نمازی نہیں چاہیے، مجھے تیل واپس دے دے تو میں پیاسی ہی صحیح، لیکن بے نمازی مجھے مت.
اب اس واقعے کے اندر ہر عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, مرتے دم تک اللہ ہم سب کو دین پر چلنا آسان فرمائے, اور جو موت اس حال میں آئے کہ زبان پر کلمہ جاری ہو اور ہم خوشی خوشی اللہ کے دربار میں حاضر ہوں, ایسی موت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.